حدیث نمبر 280 جلد نمبر 3 کتاب صحیح بخاری. صحیح ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر بھی ہے. نہ ہو تو مجھے صحیح مسلم نہ سمجھنا، ورنہ رات کے اس وقت جتنے صحیح مسلم تشریف فرماؤ میں ہر صحیح مسلم کے آگے اپیل کرتا ہوں. بخاری اور مسلم دونوں نے لکھا. حضور نے فرمایا کہ جو کسی یتیم کو پالے، کسی یتیم کو، وہ جنت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں. ڈوب کے مرتا ہی نہیں، تجھے شرم ہی نہیں آتی؟ جو کسی یتیم کو پالے وہ جنت میں محمد کے ساتھ، اور وہ ابو طالب جو خود اسی یتیم کو پال رہا ہو. تجھے اس کے ایمان میں شک ہے؟ توجہ چاہتا ہوں. اٹھا، اپنے بائیں ہاتھ سے اس نے ابو لہب کو بٹھایا اور فکرے کیا کہے، اسکت یا حمار، او گدھے چپ. اب تمہیں پتہ ہے کہ شیعوں میں گستاخ رسول کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے پہلے امام کے باپ نے فتویٰ دے دیا تھا جو مصطفیٰ کے خلاف بھونکے گدھا ہوتا ہے. مرزا غلام احمد قادیانی ملعون سے لے کے سلمان رشدی ملعون تک ایک بھی تمہیں علی اور ولی اللہ پڑھنے والا نہیں ملے گا. اس لیے کہ جسے علی سمجھ میں آ گیا اسے نبی بھی سمجھ میں آ گیا کہ اتنا بڑا علی جس کے نالین صاف کرے، اس مصطفیٰ کی شان کیا ہوگی. اس کو یا حمار، او گدھے چپ. چوں نہیں کر سکا نیچے سے ابو لہب، اتنی طاقت تھی ابو لہب، لیکن ایک بازو سے دبایا ہوا تھا عمران نے، ہل نہیں سکا. اور پھر مڑا رسول کی طرف، رحمت کے لیے رحمت بن گیا، کریم کے لیے کریم بن گیا، خلق عظیم کے لیے خلق عظیم بن گیا، اور کہنے لگا کم کم یا سیدی وَيَا مولایا وَبَلِّغْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ. اٹھ میرے سردار، اٹھ میرے مولا. قبلہ عرب کے ماحول میں یتیم بھتیجے کو سردار چچا مولا نہیں کہہ سکتا تھا. یہ عظمت تھی ابو طالب کی کہ اس نے کہا اٹھ میرے مولا. نہ برادری دیکھی، نہ شریکہ دیکھا، نہ اپنے دیکھے، نہ پرائے دیکھے. سردار ہو کے یتیم کو کہا اٹھ میرے مولا. اللہ کی آواز ہے ابو طالب، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، احسان کا بدلہ احسان ہوتا ہے. تو نے 40 کافروں میں میرے محمد کو مولا کہا ہے، میں 1.25 لاکھ حاجیوں میں تیرے علی کو مولا نہ بنوا دوں تو مجھے خدا نہ کر. سلامت ہو. تو نے کافروں میں کہا، میں 0 میٹر حاجیوں میں. اے نواز فکر جی، تیرے بیٹے کو مولا بنواؤں. اللہ اکبر. اب مصطفیٰ تقریر کے لیے اٹھا. پہلی تقریر جو ہوتی ہے وہ پورے دور کی عکاسی کرتی ہے. ابھی کوئی بنے گا نا جی وزیر اعظم تو وہ ٹی وی پہ آ کے تقریر کرے گا، اس تقریر سے پتا چلے گا یہ حکومت کیسے کرے گا. آؤ مصطفیٰ کی پہلی تقریر سنو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لوگوں کے لیے یہ نام اجنبی نہیں تھا کیونکہ اس نبی کے باپ کا نام بھی عبداللہ تھا. انہوں نے ہاشمیوں نے کبھی بت پوجے ہی نہیں. اس پورے ٹبر میں سے ایک کمینہ نکلا تھا، ابو لہب.
اور اس کے خلاف صورت آ گئی تبت جدا ابی لہب و تب. جیسے شریف خاندان ہو نا جی اور ایک کمینہ نکل آئے وہ اخبار میں پیس نکلوا دیتے ہیں. اسے کہتے ہیں اعلان لا تعلقی، لین دین کے ذمہ دار نہیں ہے، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن تھا سیدوں کے گھر کا اخبار. ایک خراب نکلا انہوں نے پیس نکلوا دیا، اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں. جو بندے پریشان بیٹھے ہو جملہ دن کا ہے لیکن رات کو پڑھ رہا ہوں میں. یہ ابو لہب کمینہ نکلا کیوں؟ شریف کیوں نہیں رہا؟ اس کی شادی ہوئی تھی ام جمیل سے. کے ناز؟ ام جمیل تھی ابو سفیان کی سگی بہن. یہ مصطفیٰ کی دشمنی جہیز میں ساتھ لے کر آئی تھی. اچھا بھلا بندہ اس نے خراب کر دیا. ابو لہب کہتا تھا ساری خدائی ایک طرف اور جورو کا بھائی ایک طرف. اے ذرا ساوی لکا رہا ہے اسلامی بھائی تھوڑی جاگے. سامعین گرامی، عالمین کے پیغمبر نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. پھر فرمایا یا بنی عبد المطلب قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. انی رسول اللہ علیکم جمیعا الی یوم القیامہ ایکم یعاشرنی. اے عبد المطلب کے بیٹو لا الہ الا اللہ کہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ. اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں آخری رسول بن کر آیا ہوں. ایکم یعاشرنی، کون ہے جو میرا وزیر بنے؟ پورا مجمع چپ تھا. میں نہیں کہتا مسٹر ایڈورڈ گبن عیسائی مورخ ہے، اس کی کتاب ہے دا فال آف دا رومن امپائرز. اس کی دوسری والیوم میں یعنی دوسری جلد میں اس نے دعوت ذوالعشیرہ کو لکھا اور رسول کی پوری تقریر کا ترجمہ غیر جانبدار ہو کر لکھا. کہنے لگا کہ پیغمبر تقریر کے لئے اٹھے اور کہنے لگے او the son of the عبد المطلب, the God is only one and I am the last prophet of God. Who will help me? Who will follow me? He will make my minister, my caliph and in charge of my faithful mission. جو میری مدد کرے گا وہ میرا وزیر ہوگا, میرا خلیفہ ہوگا, میرے مشن کا انچارج ہوگا. کہتا ہے کہ سب کے سب چپ تھے, ایک دم چپ تھے. عیسائی کہتے ہیں but one child, لیکن ایک بچہ who was the 10 years old, جو صرف 10 سال کا تھا, and his name was Ali, اور اس کا نام علی تھا. یہ شیعہ نہیں ہے لکھنے والا, عیسائی ہے. کہتے ہیں his name was Ali, اس کا نام علی تھا. He jumped, وہ اچھلا, and cried, اور چیخ کے بولا, یا رسول اللہ, I will help you, I will follow you, I will break the bones of your enemies. یا رسول اللہ, میں تیرے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں. اس وقت رات بڑی ہو گئی ہے, جو بندے نہیں بول رہے میں ان پہ بھی قطعاً ناراض ہونے کا حق ہی نہیں رکھتا, لیکن اگر دن ہوتا تو سارے بولتے.
جو بول پڑے ہو تمہیں سلام ہے، لیکن فکرہ میرا پورا سن لو۔ بندے کہتے ہیں تمہاری مجلسوں میں واہ واہ بڑی ہوتی، کسی جگہ پہ کوئی بزرگ آ کے بیٹھ جائے نا مجلس میں، تو میں نے دیکھا مجمع کو ڈانٹ دے، اوے چپ کرو، سبحان اللہ کو چپ کر کے بہو۔ میں نے کہا مولوی تیرا قصور نہیں، تم چپ رہتے ہو تمہارا قصور نہیں، ہم بولتے ہیں ہمارا قصور نہیں۔ یہ کوئی دلیل ہے کہ جی پوری پوری رات ہمارے پاس بھی شبینے ہوتے ہیں، ہمارا مجمع چپ کر کے ایمان و ایمانی، ہمارا پڑھنے والا جو پڑھے اور جو پڑھے چپ کر کے سن دے، تم واہ 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 واہ، ذاکر بسم اللہ پڑھتا ہے تم نعرے مارنے شروع کر دیتے۔ میں نے کہا مولوی نہ قصور تیرا ہے نہ ہمارا ہے، دونوں وراثتیں چلی ہیں دعوت ذوال عشیرہ سے، جن کے چپ بیٹھے رہے وہ آج بھی چپ بیٹھتے ہیں۔ اور جن کا بول پڑا وہ آج بھی بولتے ہیں۔ میں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا، فکرے کیا کہے، اگرچہ میں کمزور ہوں آپ کے دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ زور آور ضلع ہے، میری فکرے کو غور سے سمجھنا۔ دو فکرے ایک وقت میں مولا علی نے کہے، پہلے کہا کمزور ہوں، پھر کہا دشمنوں کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ ان دو فکروں کا آپس میں جوڑ کیا ہے کہ بلا یہ اپنے آپ کو کمزور نہ کہیں یا ہڈیاں توڑنے کی بات نہ کریں۔ یہ ہے کائنات کو تہذیب سکھانے والا گھر۔ بات کس سے کر رہے تھے؟ رسول سے۔ اپنے سے بڑے کے سامنے طاقت کا اظہار بدتمیزی ہے، اور دشمن کے سامنے کمزوری کا اظہار بزدلی ہے۔ رسول سے بول رہے تھے تو کہا کمزور ہوں، اور دشمنوں کو دیکھا تو کہا ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا۔ پیغمبر نے فرمایا انت ولی ووسی وخلیفتی، تو میرا ولی ہے، تو میرا وسیع ہے، تو میرا خلیفہ ہے۔ وہ تقریر کر رہے تھے، ہم کلمہ پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے کہا تو میرا ولی ہے، ہم نے کہا علی ولی اللہ۔ تو میرا وسیع ہے، ہم نے کہا وسیع رسول اللہ۔ تو میرا خلیفہ ہے، ہم نے کہا وخلیفۃہ بلا فصل۔ انہوں نے کہا نہیں جی بس تم ذرا لمبا کر جاتے ہو۔ کیسے؟ پوری دنیا کے اپنے مرضی کے مذہب کے بندے کو لے کر آؤ، پوری دنیا کے، اسے کہو کہ اس فکرے کا انکار کر کے دکھائے۔ کون سا؟ دیوبندی ہو، اہل حدیث ہو، شیعہ ہو، سنی ہو، جو ہو، اس سے پوچھو، سوئے ہوئے کو بھی بے شک جگہ کے پوچھو، وہ بھی نہیں مکرے گا کہ علی اللہ کا ولی ہے۔ کوئی مذہب انکار کرے گا؟ تو ذرا پوچھ تو صحیح کہ جب تم اردو میں مان گئے، کہ وجہ نے چوپو ذرا سر ہلائے تھوڑا دیا، ساری دنیا نہیں مانتی علی اللہ کا ولی ہے۔ مولا علی کے ولی ہونے میں تو کسی کو شک نہیں، ٹھیک ہے جی۔ اہل حدیث سے پوچھو جی علی اللہ کا ولی ہے، جی بالکل ہے۔ دیوبندی بھائی سے پوچھو علی اللہ کا ولی ہے، بے شک ہے۔ اردو میں تو تم مان گئے کہ علی اللہ کا ولی ہے، اسی کو عربی میں کہتے ہیں علی ولی اللہ۔ جو بات تم اردو میں مان گئے اسے عربی میں مانتے ہوئے کیا تکلیف ہے؟ پتہ چلا اردو میں تو نے اپنے ایمان سے مانا ہے اور عربی میں مولوی بے ایمان کے کہنے پہ چھوڑ دیا۔ تو میرا ولی ہے، تو میرا وسیع ہے، تو میرا خلیفہ ہے۔ سبحان اللہ۔ پیغمبر نے فرمایا، بھرے مجمع میں فرمایا۔ ٹیلی ویژن پہ ایک مولوی صاحب آتے ہیں، ڈاکٹر پر اسرار احمد صاحب، جو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے قرآن پڑھتے ہیں۔ ان سے ٹی وی پہ ایک بندے نے پوچھا جی کیوں جی یہ واقعہ ہے؟ کہنے گے جی واقعہ ہے، مانتے کیوں نہیں؟ اس نے کہا کہ واقعہ تو ہے
لیکن کیونکہ علی بچے تھے، پیغمبر نے حوصلہ افزائی کے لیے کہہ دیا. حوصلہ افزائی سمجھ دو، اے تھپکی لا دینا اے میں بس. جیڑے تسی نہیں بولے تسی متاثرین شامل تو نہیں تھے. پھر بھی ناراض رہو نا، میں نے موٹر سائیکل کہا ہے، سائیکل نہیں کہا. موٹر سائیکل لے کے دوں گا، لے کے نہیں دیتے، تھپکی مارتے. میں نے کہا مولوی سچے نبی نے پوری زندگی میں وعدے کل 2 کیے، ایک علی سے ایک امت سے. علی سے کہا تھا مدد کرو وزیر بناؤں گا، امت سے کہا تھا عمل کرو جنت لے کے دوں گا. قیامت والے دن مولوی عمل اٹھا کے جائے، یا رسول اللہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ حج اب جنت لے کے دیں. حضور ہنس کے کہیں کون سی جنت، میں نے تو ایسے تھپکی لگائی تھی. خدا تو حسن جو نبی اپنا پہلا وعدہ پورا نہیں کرتا. علی کو بچہ کہنے سے پہلے اتنا تو سوچ، علی بچے تھے، نبی تو بچے نہیں تھے. خدا نہ خواستہ علی معاہدے سے قبلہ پھر جائے تو علی کو کوئی نہیں پوچھ سکتا. ہجرت کی رات 21 سال کا علی، رسول کا بستر، 70 پر رہنا تلواریں. حضور نے کہا یا علی وعدہ کیا تو سو جاؤ. یہ علی کے لیے بڑا گولڈن چانس تھا، ایسے ہاتھ جوڑ لیتے، سرکار سوری، مجھے پتہ نہیں تھا کہ اتنا مشکل کام. غور ہے کہ نہیں؟ میں تو بچہ تھا، وعدہ کر بیٹھا، آپ بھی پکے ہو گئے. ایسے نہیں پتا چلے گا علی کیا ہے. علی خطرہ ہے، سو جاؤ. میں اعلان کروں سامعین گرامی، کل لاہور میں ایک عظیم الشان سیاسی جلسہ ہوگا، اور اعلان یہ کروں کہ خدا نخواستہ وہاں بم پھٹے گا. شرکت فرما کے ثواب دارین حاصل کریں. کئی بندے ڈار کے ہنسے نہیں بھی مت جانا پہ جاوے. ایک بھائی ادھی اکھا کھولی ہوئی ہیں اور پھر بند کر لیں گے. آپ اس سے اندازہ لگائیں. آپ سوچ علی کسے کہتے ہیں؟ مصطفیٰ نے کہا یا علی خطرہ ہے، سو جاؤ. اور پھر جو گئے تو موڑ کے پتہ ہی نہیں کیا کہ علی سے گزری کیا. یا رسول اللہ موت کے بستر میں بندہ سلایا تھا، پیچھے موڑ کے تو دیکھو علی کے ساتھ کیا ہوئی، پتہ ہی نہیں کیا. حضور فرمائیں گے میں نے نکلتے ہوئے تھوڑی سی مٹی اٹھائی تھی اور مٹی اٹھا کے پھینکی تھی ہوا میں، سارے مشرک اندھے ہو گئے تھے. مجھ محمد کو اسی وقت پتہ چل گیا تھا جو اتنی ساری تراب کا مقابلہ نہیں کر سکے وہ ابو تراب کا مقابلہ کیسے کر سکے. اور کہا جی کلمے میں تم بڑی لمبائیاں کر جاتے ہو. ٹھیک ہے اللہ کا ولی ہے علی، ہم بھی مانتے ہیں، تم اتنا لمبا کیوں کرتے ہو؟ میں نے کہا جی کیسے؟ جی اللہ کے لیے لا الہ الا اللہ نکا دیا. علی کی باری آئی، پہلے لا الہ الا اللہ اللہ کے لیے چھوٹا سا، نبی کے لیے محمد رسول اللہ چھوٹا سا. مولا علی کی باری آئی، پتہ نہیں شیعوں میں کیا ہو جاتے ہیں، علی ولی اللہ وسیع رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل. لین گڈی چلا دی تھی. میں نے کہا کلمہ اگر ہم نے پڑھا ہے تو غلط ہے، اللہ نے پڑھایا ایسا ہے تو اللہ سے پوچھ. اس نے کہا جی اللہ نے کہا پڑھا. میں نے کہا اللہ اپنے لیے کہتے ہیں انما ولیکم اللہ، چھوٹا سا. نبی کی باری آئی ورسولہ، چھوٹا سا. علی کی باری آئی والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. اللہ سے پوچھ وہ کیوں علی کے فضائل کی ٹرینیں چلا رہا.
حسین بادشاہ علی شہنشاہ حسین کیا بات کیا بات اٹھا لی اور اٹھ کر حمایت مصطفیٰ کا اعلان کیا اور سب سے پہلے میرے مولا کے منہ سے نکلا یا رسول اللہ. اس لیے تو میں یا رسول اللہ کہنے والوں سے پیار کرتا ہوں کہ وہ میرے مولا علی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. انہیں چاہیے کہ ہم سے بھی پیار کریں کیونکہ ہم یا علی کہہ کر نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہیں. یا علی کہنا مصطفیٰ کی سنت ہے, یا رسول اللہ کہنا قبلہ و کعبہ کی آمد پہ ایک میل کے صلوات پڑھ لے محمد والے محمد. بار دیگر ایک صلوات صحت و سلامتی کے لیے قبلہ کی طرف جسے صلوات نہیں آتی ساتھ والے سے پوچھ کے پڑھ لے لیکن پڑھے صحیح ضرور ہوتا. اللہ شیر ببر بن کے اٹھا اور حمایت مصطفیٰ میں فکر کے